الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا وہدی للناس تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم قل اللہ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون صدق اللہ العظیم فجاء محمد سراج منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 91، 7واں پارہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ وما قدر اللہ حق قدرہ، اور ان لوگوں نے اللہ کی قدر کا حق ادا نہیں کیا، جیسے اللہ کی قدر کرنی چاہیے ویسی قدر انہوں نے نہیں کی۔ مراد کون ہے؟ اہل کتاب اور خصوصاً یہود۔ اور اگر اس کو یہ دیکھا جائے کہ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، تو ہمیں بھی سوچنا ہوگا کہ کیا ہم اللہ کی قدر کر رہے ہیں؟ جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق ہے، کیا ہم ایسا کر رہے ہیں؟ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جب اس نے کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ کچھ یہودی اپنے ایک عالم کو ساتھ لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، تو آپ سے آ کر وہ بحث و مباحثہ کرنے لگے۔ ان کا وہ عالم جو تھا وہ ذرا کافی موٹے جسم کا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تورات میں یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ اللہ موٹے بندے کو پسند نہیں کرتا؟ ان کی کتاب میں یہ لکھا ہوا تھا، واللہ عالم یہ اللہ نے اتارا یا نہیں اتارا، لیکن ان کی کتاب میں یہ لکھا ہوا تھا۔ تو وہ غصے میں آ کر کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے تو کسی بندے پر کوئی کتاب نازل ہی نہیں کی۔ تو پھر آپ نے یہ فرمایا قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا وہدی للناس، قل اللہ نے کہا فرما دیجئے من انزل الکتاب، کس نے وہ کتاب نازل کی جو وہ کتاب لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، جو نور بھی تھا ہدا بھی تھا للناس، لوگوں کے لیے۔ اس کتاب میں لوگوں کے لیے ہدایت اور نور اور روشنی بھی تھی۔ تو وہ کتاب حضرت موسیٰ پر کس نے نازل کی جو موسیٰ علیہ السلام تمہاری طرف لے کر آئے؟ تو وہ یہودی کہنے لگے اوہ تم یہ کیا بات کر رہے ہو، اور پھر اسے اس کے عہدے سے معزول بھی کر دیا۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ تو اللہ نے پھر ان کی ایک خباثت کا اور ذکر کیا ہے، تجعلون قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا، تم نے کتاب کو صفحہ صفحہ کر دیا، یعنی اکٹھا نہیں رہنے دیا۔ اللہ نے تو وہ ساری کتاب اکٹھی نازل فرمائی، لیکن انہوں نے انہیں صفحہ صفحہ کر دیا، ورقہ ورقہ کر دیا اس کی۔ اور جب وہ چاہتے جیسا چاہتے کہیں سے کوئی ورقہ پکڑتے کہیں سے کوئی پکڑتے، ان کو ملا کے تشریح کچھ کی کچھ کر دیتے، یعنی وہ اپنا مطلب نکالتے تھے اور لوگوں سے وہ پیسے بٹورتے تھے۔ دیکھیں آیت کا ایک حصہ یہاں سے لو، دوسرا وہاں سے لو، تو مطلب کچھ کا کچھ بن جاتا ہے۔ یا آدھی آیت ادھر سے لے لو آدھی ادھر سے لے لو، یا آدھا حصہ بیان کرو آدھا بیان ہی نہ کرو۔ مثلا جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے لا تقربوا الصلاۃ، کہ نماز کے قریب نہ جاؤ، یہ آدھا حصہ ہے۔ اگلا حصہ نہ پڑھا جائے تو یہاں کیا مراد لیا جائے گا پھر؟ کہ قرآن پاک لوگوں کو نماز سے روک رہا ہے، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ تو یہ کام یہودیوں میں تھا
کہ وہ ساری بات بیان نہ کرتے، کچھ کو چھپاتے، کچھ کو ظاہر کرتے، اور کسی بندے کے متعلق اگر کوئی چیز بتانی ہوتی تو اس کو اگر خوش کرنا ہوتا تھا تو وہ آگے پیچھے سے بیان کر دیتے، ادھر سے ایک صفحہ پکڑا، ادھر سے پکڑا، ان کو ایسے ہی ملا کے اور اس کو خوش کر دیا کہ تم تو جنتی ہو، پھر وہ خوش ہو کے پیسے دے دیتا۔ کسی کو اگر جہنمی شو کرنا ہوتا تھا تو وہ بھی ایسے ہی کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جو تورات میں آیات تھیں ان کو چھپا دیا انہوں نے۔ پہلے تو وہ بڑا زور شور کرتے تھے کہ آخری نبی آنے والا ہے، لیکن جب آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے وہ آیات جو تھی وہ ویسے ہی چھپا دی۔ تو یہ وہ کام کرتے تھے، تو اللہ نے فرمایا ہاں تجعلونہ قراطیسا تبدونہا وتخفون کثیرا، یہ جو تم کام کرتے ہو کہ کچھ صفحے جو ہے، ایک تو تم نے یہ کیا تو کہ تورات کو صفحہ صفحہ کر دیا، علیحدہ علیحدہ کر دیا، اور پھر تبدونا تم ظاہر کرتے ہو، اپنی مرضی کا ظاہر کر دیتے ہو اس میں سے کوئی صفحہ، وتخفون کثیرا، اور بہت سا حصہ اس کا جو ہے وہ تم چھپاتے ہو، بہت سی باتیں چھپا دیتے ہو۔ مطلب یہ کہ انہوں نے کتاب ہوتے ہوئے بھی دین کا حلیہ بگاڑ دیا۔ وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا وَأَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، اور جو کچھ تم نہیں جانتے تھے، نہ تمہارے باپ دادا جانتے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ تمہیں علم عطا فرمایا، یعنی تورات کا علم اللہ رب العالمین نے تمہیں عطا فرمایا، نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے باپ دادا جانتے تھے، اللہ رب العالمین نے وہ علم تمہیں سکھایا۔ وہ علم کس نے سکھایا؟ مفہوم اس کا یہ بنتا ہے قُلِ اللَّهُ، اے میرے پیغمبر تم خود ہی فرما دو، یہ تو بولنے کے قابل ہی نہیں رہے، کہو اللہ نے، ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ، آپ انہیں چھوڑ دیں، یہ انہی کھیل تماشوں میں، انہی بہودہ چیزوں میں کھیلتے رہیں۔ دین کے ساتھ بھی کھلواڑ کیا انہوں نے، اللہ کی کتاب کے ساتھ بھی کھلواڑ کیا۔ اچھا، اس آیت میں علماء نے دو رائے بیان کی ہیں، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ مکی ہے، کچھ لوگوں نے کہا نہیں یہ آیت مدینہ میں نازل ہوئی۔ آگے پھر تفسیر میں بھی اس لحاظ سے فرق ہے، امام راضی نے بڑا خوبصورت اس میں تطبیق کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس کا کچھ حصہ تو مکہ مکرمہ میں نازل ہوا اور کچھ حصہ اس کا مدینہ منورہ میں نازل ہوا ہے۔ ایک حصے میں اہل مکہ کا تذکرہ ہے اور ایک حصے میں یہود کا تذکرہ ہے۔ یہ ایک لمبی چوڑی علماء نے، مفسرین اکرام نے اس میں لمبی چوڑی بحث کی ہے، اس کی طرف جانے کا وقت نہیں ہے، اگر کوئی دیکھنا چاہے تو تفسیر ماجدی بھی ہے، تفسیر ابن کثیر بھی ہے، تفسیر مظہری میں بھی یہ ساری تفصیل موجود ہے۔ پھر آسٹریلیا مسجد والوں نے جو تفسیر کی ہے لاہور میں، انہوں نے بھی بڑی اچھی اس کی تفسیر کی ہے، تو مزید اس کو دیکھنا چاہتا ہے تو ان تفسیروں میں دیکھ سکتا ہے۔ اور یہ ساری تفسیریں آج کل تو بڑا آسان ہو گیا ہے، یہ نیٹ پہ سارا کچھ ڈاؤن لوڈ ہو سکتا ہے، تو ایک آج کی آپ مختلف مفسرین کی تفسیر دیکھنا چاہتے تو آپ کو اتنی زیادہ کتابیں جمع کرنے کی بھی ضرورت نہیں، آپ ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال ایک سبق جو ہمارے لیے بھی ہے کہ ہمیں اللہ کی قدر کرنی چاہیے، اس کی قدر کا حق ادا کرنا چاہیے، ہمیں اللہ کو صحیح معنوں میں پہچاننا چاہیے، اور میں پہلے بھی یہ کہتا رہتا ہوں کہ ہم نے اللہ کو صحیح معنوں میں پہچانا ہی نہیں ہے۔ یقین جانے اگر اس اللہ کی ہمیں پہچان ہو جائے تو پھر ہم ادھر ادھر نہ دیکھیں، ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو پہچاننے کا حق ادا کرنا ہوگا، ہمیں اس اللہ کی قدر کرنی ہوگی، وہ ساری کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے،
وہ رب ہے، اور پھر ہر چیز اس نے اتنے خوبصورت انداز میں بنائی ہے کہ انسان خود حیران رہ جاتا ہے۔ میں ایک دن آنکھ کے متعلق پڑھ رہا تھا، تو اس کا آنکھ کا جو سٹرکچر ہے، اس کی جو بناوٹ ہے، انسان اگر غور کرے تو اللہ کے خالق ہونے کا اقرار کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ ایک ایک چیز اس نے بڑے خوبصورت انداز میں بنائی ہے۔ انسان کے بھی اپنی باڈی پہ خود غور و فکر کرے نا۔ دیکھیں، منہ کے آگے ہی ایک خوراک کی نالی بنا دی، ایک سانس کی بنا دی، ایک پھیپھڑوں میں جا رہی ہے، ایک معدے میں جا رہی ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کوئی بکرا وغیرہ ذبح کیا تو ایک موٹی سی وہ نالی ہوتی ہے، اس میں رنگ ہوتے ہیں جو پھیپھڑوں میں جا رہی ہوتی ہے۔ اللہ نے اس میں رنگ رکھ دی، اگر رنگ نہ رکھ جاتے تو وہ آپس میں چپک جاتی اور سانس نہ اندر جاتا نہ باہر نکلتا۔ پھر ایسا سسٹم اللہ نے بنا دیا کہ جب آپ کوئی چیز کھاتے ہیں، کوئی چیز نیچے معدے کی طرف نگلتے ہیں تو سانس کی نالی خود بخود بند ہو جاتی ہے، ایک دانہ بھی اس کے اندر نہیں جاتا۔ اگر چاول کا بھی ایک دانہ چلا جائے نا تو مسئلہ بن جائے۔ اتنا خوبصورت ایک ایک چیز، آپ غور کرتے جائیں، پھر ایسے مال کے حقیقی کی قدر نہ کی جائے، ہم بھی بے قدرے ہوتے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال آیت لمبی تھی، میں نے موٹا موٹی چیزیں اس میں بیان کی ہیں، تفسیر میں جانے کی وقت بھی نہیں ہے۔ اللہ اس کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اللہ یہ سمجھا رہا ہے کہ دیکھو، یہودیوں نے قدر نہیں کی، تم قدر والے بننا، تم قدردان بننا۔ اللہ ہمیں قدردان بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔